اللهم رب شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن وافترضت على عبادك فيه الصيام. بسم اللہ وباللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ آل اللہ ولا سیما علی بقیت اللہ ولعنت اللہ علی اعدائہم اعداء اللہ۔ ابتدائی کلام تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں سلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہماری گفتگو کا موضوع خمس، اس کی اہمیت اور چند شبہات کا ازالہ۔ گزشتہ گفتگو میں آپ کی خدمت میں اس آیت کی ترجمہ و تشریح پیش کی گئی کہ جس آیت میں پروردگار عالم نے خمس کو تمام امت مسلمہ پر فرض کیا، اس کا پس منظر بھی پیش کیا، علماء امامیہ کی اس آیت کے حوالے سے رائے اور قول بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا، پھر ائمہ طاہرین کے کلام کی روشنی میں خمس کی اہمیت کو آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ انشاءاللہ کے سامعین کے ذہنوں میں امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام آٹھویں امام کا وہ فرمان اور پیغام محفوظ ہوگا کہ جو آٹھویں سرکار نے اپنے تمام شیعوں کے لیے خمس کی اہمیت اور اس کی ادائیگی اور نہ دینے والے کی حقیقت کے حوالے سے بیان کیا۔ جس سوال پر ہم نے گزشتہ گفتگو کو ٹھہرایا تھا، جس سوال پر ہم نے گزشتہ گفتگو کو روکا تھا کہ ہمارے کانوں تک آج کل انٹرنیٹ کے اس دور میں بہت سے ایسے افراد کی آواز پڑتی ہے کہ جو اس بات کے دعوے دار ہیں کہ ائمہ طاہرین نے شیعوں پر سے عمومی طور پر خمس کو یا بالخصوص زمانے غیبت میں خمس کو معاف کر دیا ہے، شیعوں پر سے یہ حکم ویو ہو گیا ہے۔ چند اہم نکات کہ آج کی گفتگو میں ہم جنہیں بیان کرنا چاہیں گے اور جن کے نتیجے میں اپنے تمام سننے والوں کے ذہنوں سے اس شبہے کا یا اس وہم کا ازالہ کرنا چاہیں گے۔ آپ میں سے بہت سارے افراد کے کانوں تک یہ باتیں پہنچ چکی ہوں گی یا بہت سارے افراد کے سامنے زندگی کے کسی موڑ پر یہ باتیں ضرور آئیں گی۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان چند نکات کے بیان کے نتیجے میں آپ کے ذہن سے خمس جیسی عظیم عبادت اور ایک عظیم مالی فرض کے حوالے سے جو بھی شبہات ہوں، وہ جو غلط فہمیاں ہوں، وہ دور ہو جائیں۔ اس حوالے سے آج کی گفتگو میں ہم چند بہت زیادہ اٹھائے جانے والے سوالات کا جواب دیں گے۔ سب سے پہلا سوال جو غیروں کی جانب سے ہم پر اٹھایا جاتا ہے وہ یہ کہ اہل تشیع، امامیہ، اثنا عشریہ، 12 امامی زکوٰۃ سے زیادہ خمس کو اہمیت دیتے ہیں، جبکہ قرآن کریم میں زکوٰۃ کا تذکرہ خمس سے بہت زیادہ مرتبہ ہے۔ دوسرا شبہ کہ خمس ائمہ طاہرین نے ہم پر سے حلال کر دیا ہے، ہم پر سے ویو کر دیا ہے۔ تیسرا شبہ کہ خمس اگر مالی واجب ہے ہی تو میں یہ خمس، یہ امام کا حق یا سادات کا حق کہ جن دو حصوں سے مل کر خمس بنتا ہے، کہ ایک حصے کو سہم امام یعنی امام کا حق کہا جاتا ہے اور ایک حصے کو سادات کا حق کہا جاتا ہے، سہم سادات۔ ٹھیک ہے، امام کا یہ حق مجھ پر واجب ہے، کیوں نہ میں اسے خود ادا کروں؟ میں کسی اور کو، کسی مرجع تقلید کو، اپنے مرجع تقلید یا کسی مجتہد کو یہ خمس کیوں ادا کروں؟ میں خود کیوں نہ اسے نیک کاموں میں، اچھے کاموں میں، دینی کاموں میں اور ہیومینیٹیرین کاموں پر
معاشرتی امداد کے کاموں پر صرف کروں۔ ان چند شبہات کا جواب آج کی گفتگو میں آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ آئیے چلتے ہیں اپنے پہلے سوال کی طرف کہ غیروں کی جانب سے یہ اعتراض اٹھایا جاتا ہے کہ قرآن میں جس مالی واجب اور جس عبادت کا تذکرہ فقط ایک مرتبہ ہے، سورہ مبارکہ انفال کی آیت نمبر 41 41ویں آیت میں، اہل تشیع نے اور ان کے علماء نے اس پر بہت زیادہ زور دیا، اس کا مسلسل پرچار کیا، جبکہ اس کے مقابلے میں زکوٰۃ جیسی عظیم عبادت کہ جس کا قرآن میں بارہا تذکرہ آیا اور ہر جگہ اقیموا الصلاۃ کے ساتھ آتوا الزکوٰۃ کو جگہ دی گئی، اہل تشیع اور ان کے علماء اسے اتنی اہمیت نہیں دیتے۔ آئیے اس سوال کا کچھ تجزیہ کریں اور اس کا جواب آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ سب سے پہلی بات کہ قرآن مجید میں کسی بھی لفظ کا ایک بار آنا یا کم تعداد میں آنا اس شے کی کم اہم ہونے پر دلالت نہیں کرتا، جس طرح کسی شے کا زیادہ کثرت سے تذکرہ ہونا اس شے کی زیادہ اہمیت پر دلالت کرتا ہے، کیونکہ یہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے اور اس قرآن کو اس مختصر سے جملوں کا سہارا لیتے ہوئے قیامت تک کی ہدایت کا کام کرنا ہے۔ اس نقطے کو، اس جملے کو ذہن میں رکھ کر یہ نتیجہ حاصل کرنا بہت آسان ہے کہ قرآن میں کوئی ایک لفظ بھی، کوئی ایک آیت بھی، کوئی ایک شے جس کا تذکرہ ایک جگہ بھی ہوا ہو، وہ یقیناً بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے، اور ایک مسلمان اور خدا کی لاریب کتاب پر ایمان رکھنے والے کی حیثیت سے ہماری نگاہ میں اس شے کی بہت زیادہ اہمیت ہونی چاہیے۔ نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ اگر عدد میں زیادہ ہونا فضیلت پر دلیل ہے، قرآن میں جس شے کا جتنی زیادہ مرتبہ تذکرہ ہو وہ اتنی زیادہ مقدم اور محترم ہے، تو آپ کا کیا کہنا ہے اس بارے میں کہ جب قرآن کریم نے خاتم النبیین، افضل الانبیاء، بلکہ افضل بشریت، بلکہ افضل مخلوق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام جب لیا تو فقط 4 یا 5 مرتبہ ذکر کیا، جبکہ اس کے مقابلے میں نبی خدا، کلیم خدا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نام مبارک کا اور ان کے واقعے کا تذکرہ قرآن میں کثرت سے ہوا، بلکہ فقط حضرت موسیٰ نہیں، کئی اور انبیاء ایسے ہیں کہ جن کے نام کی تکرار قرآن میں رسول اللہ کے نام نامی سے بہت زیادہ ہوئی۔ تو کیا کوئی مسلمان یہ کہنے کی جسارت کر سکتا ہے کہ چونکہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا نام قرآن میں زیادہ آیا ہے، زیادہ کثرت سے آیا ہے، لہٰذا والعیاذ باللہ ہمارے نبی سے بھی زیادہ حضرت موسیٰ کی شان ہے؟ نہیں، کوئی مسلمان فقط اس بنا پر یہ دعویٰ نہیں کر سکتا۔ لہٰذا قرآن میں کم تعداد میں کسی چیز کا تذکرہ ہونا یہ اس کے کم اہم ہونے پر دلالت نہیں کرتا۔ دوسری بات کہ جہاں تک لفظ زکوٰۃ کی بات ہے، مفسرین میں ایک بہت بڑا گروہ اس بات کا قائل ہے کہ قرآن میں جہاں بھی لفظ زکوٰۃ آیا، اور یہ بھی میں اپنے ناظرین کے اطلاع کے لیے عرض کر دوں کہ قرآن میں کل 25 مرتبہ 25 ٹائمز لفظ زکوٰۃ کا استعمال ہوا، اور جہاں بھی یہ لفظ زکوٰۃ آیا مفسرین کی ایک بڑی تعداد اس بات کی قائل ہے کہ یہ زکوٰۃ نہ صرف بالخصوص اس مالی واجب کی طرف اشارہ کر رہا ہے جو زکوٰۃ مستحب صدقے اور خمس کے مقابلے میں ایک الگ سے مالی فرض ہے، بلکہ مفسرین فرماتے ہیں، علماء فرماتے ہیں کہ لفظ زکوٰۃ جہاں بھی استعمال ہوا ہے قرآن میں وہ ایک عمومی معنی رکھتا ہے عام طور پر
کہ جس معنی میں تمام مالی واجبات، مالی مستحبات اور مالی عبادات شامل ہو جاتی ہیں. یعنی اس لفظ زکوٰۃ میں ہر قسم کا مستحب صدقہ بھی شامل ہے، ہر قسم کی واجب زکوٰۃ بھی شامل ہے، عام زکوٰۃ بھی شامل ہے، زکوٰۃ فطرہ بھی شامل ہے کہ عید الفطر کی مناسبت سے جسے نکالنا مسلمان پر فرض ہے اور واجب ہے. اور اسی طرح چونکہ خمس بھی ایک مالی واجب ہے، لہٰذا خمس بھی اسی کے اپلیکیشنز اور مصادیق میں سے ہونے کی وجہ سے اس لفظ زکوٰۃ کے اندر، اس کے دائرے میں، اس کے معانی کے وسعت میں شامل ہے. یعنی لفظ زکوٰۃ قرآن میں ایک علامت ہے، ایک عمومی لفظ ہے کہ جس نے اپنے اندر تمام والی واجبات، مالی عبادات کی ادائیگی کو سمیٹ رکھا ہے. اس بنا پر جتنی مرتبہ لفظ زکوٰۃ کا تذکرہ آیا، وہاں خمس کی عبادت بھی اسی کے اندر شامل ہے. ایک اور آخری بات، ان سب باتوں کے باوجود یہ کہنے والے کی غلط فہمی ہے کہ علماء تشیع خمس کو زکوٰۃ سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں. اگر یہ اعتراض کرنے والے نے ہمارے فقہاء و مجتہدین کی، بلکہ اس سے بھی پہلے ہمارے محدثین کی، ہمارے مذہب کی بنیادی حدیث کی کتابوں اور مصادر روایہ کو دیکھا ہوتا، تو اگر وہ کتاب کافی سے دیکھنے کا سفر شروع کرتا، کتاب تہذیب الاحکام شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کو دیکھتا، یا مثلا وسائل الشیعہ کو دیکھتا، یا من لا یحضرہ الفقیہ کو دیکھتا، ان ساری کتابوں کو دیکھتا تو ایک بات کو وہ مشترک اور کامن پاتا کہ ان تمام کتابوں میں ہمارے محدثین اور روایت نقل کرنے والے علماء کہ جن کی کاوشیں ہمارے مذہب، ہمارے عقیدے اور ہماری فقہ کی بنیاد ہیں، ان تمام نے اپنے اہم ترین حدیث کے مجموعوں میں، احادیث کے کلیکشنز میں ایک باقاعدہ کتاب، والیوم یا چیپٹر کو مختص کیا کتاب الزکوٰۃ. یعنی وہ کتاب، وہ چیپٹر، وہ حصہ ان کی اس حدیث کے سلسلے کا کہ جس میں وہ فقط زکوٰۃ، بالخصوص زکوٰۃ واجب کے حوالے سے احادیث کو نقل کرتے ہیں. پھر اس کتاب میں مختلف قسم کے ابواب، زکوٰۃ کی اہمیت، زکوٰۃ کی فضیلت، نہ دینے والے کا انجام، قرآن کی آیات میں زکوٰۃ کی اصناف اور قسمیں، زکوٰۃ کے مستحقین، یہ سب کے سب، اور ان تمام پر انہوں نے روایات کو جمع کیا. یہ سب اگر کچھ بتاتا ہے تو ہمارے علماء کی نگاہ میں زکوٰۃ جیسے عظیم مالی فرض کی اہمیت کو بتاتا ہے. دوسری بات، اگر ہمارے فقہاء و مراجع کی رسالہ عملیہ، مثلا توضیح المسائل یا منہاج الصالحین یا اس قسم کے دیگر رسالہ عملیہ کو، ان کے فتووں کی کتابوں کو دیکھا جائے تو ہر دیکھنے والا فقط فہرست دیکھ لے، کتاب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، فقط فہرست دیکھ کر اس بات کو جان لے گا کہ ایک باب مختص کیا جاتا ہے زکوٰۃ اور اس کے احکام کے بارے میں. لہٰذا ہمارے علماء زکوٰۃ جیسے عظیم مالی فریضے کو بھرپور اہمیت دیتے ہیں. ہاں، ایک بات ضرور ہے کہ عام طور پر ہمارے مبلغین کی طرف سے منبروں پر زکوٰۃ کا تذکرہ خمس کی نسبت کم پیش کیا جاتا ہے، مگر اس کی بھی ایک پریکٹیکل وجہ ہے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ فقہ جعفری میں زکوٰۃ چند خاص چیزوں پر لازم ہے. یا وہ غلات اربعہ ہوں، یعنی وہ اجناس کے جو زمین سے اگتی ہیں، کھانے کے لیے استعمال ہوتی ہیں، وہ 4 قسم کی چیزیں، یا انعام ثلاثہ یعنی 3 قسم کے خاص چوپائے، خاص جانور کہ جو کیٹل فارمنگ میں استعمال ہوتے ہیں، یا سونا اور چاندی، فقط اس کنڈیشن میں، اس شرط کے ساتھ کہ یہ سونا اور چاندی کرنسی کے طور پر رائج ہوں، استعمال ہوتے ہوں. ان 9 چیزوں پر فقہ جعفری میں زکوٰۃ فرض ہے. اور اگر سامع انصاف سے غور کرے تو ان 9 چیزوں میں سے 7 چیزیں ایسی ہیں کہ جو
عام طور پر دیہی علاقوں میں بسنے والے افراد، زمینداری کرنے والے افراد، کھیتی باڑی کرنے والے افراد یا کیٹل فارمنگ کے کاروبار سے جڑے ہوئے افراد سے متعلق ہیں۔ عام طور پر ایک شہر میں رہنے والے انسان کے پاس کب اتنے بکرے یا اتنے اونٹ ہوتے ہیں کہ ان کا نصاب مکمل ہو، معین کردہ حصہ مکمل ہو، تعداد مکمل ہو اور اس پر زکوٰۃ واجب ہو۔ رہی بات سونے اور چاندی کی، جو شہری اور دیہی دونوں کے لیے برابر اپلیکیبل تھا، تو چونکہ آج کل کے دور میں سونا اور چاندی کرنسی کے طور پر رائج نہیں ہے، کرنسی کے طور پر یوز نہیں ہوتے، لہٰذا ان پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ اس کے مقابلے میں خمس جن چیزوں پر واجب ہے ان میں ایک سب سے زیادہ پیش آنے والی چیز اور سب سے زیادہ عام اور کامن چیز کیا ہے؟ انسان کی آمدن میں سے بچا ہوا حصہ، یعنی انسان کی سیونگز، کہ یہ ہر خاص و عام کے لیے مبتلا بے ہے، ہر خاص و عام کو یہ مسئلہ درپیش آتا ہے۔ لہٰذا اس بنا پر ہمارے علماء، خطباء اور مبلغین، خدا ان سب کی زحمتوں کو قبول فرمائے، وہ عام طور پر خمس کے مسائل کو زکوٰۃ کے مسائل سے زیادہ پیش کرتے ہیں، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ علماء امامیہ خمس کو، اس مالی فریضے کو زکوٰۃ جیسے عظیم مالی فریضے سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ اگر یہ بات واضح ہو گئی تو آئیے اپنے دوسرے شبہے اور دوسرے سوال کی جانب بڑھتے ہیں، اور اگلے دونوں سوالات غیروں نہیں بلکہ اپنوں کی جانب سے اٹھائے جاتے ہیں۔ لہٰذا اگلے دو سوالات کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے سے پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک اہم نقطہ، ایک اہم تمہید آپ کی خدمت میں پیش کروں، وہ یہ کہ اے اہل بیت علیہم السلام کی راہ پر چلنے والوں، اے اہل بیت کو ماننے والوں، اے رسول اور آل رسول کے چاہنے والوں، اپنے آپ کو امیر المومنین مولائے کائنات کا شیعہ کنسیڈر کرنے والوں، یہ بات یاد رکھیے گا کہ ہمارے آقا و مولا امیر المومنین نہج البلاغہ میں مولا کا یہ کلمہ قصیرہ موجود ہے۔ مولا فرماتے ہیں انما سمیت الشبہۃ شبہۃ، کسی حق بات کے مقابلے میں جو اعتراض پیش کیا جائے اسے کہتے ہیں شبہہ۔ مولا فرماتے ہیں شبہے کو شبہہ اس لیے کہتے ہیں لأنہا تشبہ الحق، کیونکہ یہ شبہہ عام انسان کے لیے، سادہ لو انسان کے لیے جو اسپیشلسٹ نہ ہو، متخصص نہ ہو، اس کے لیے یہ شبہہ، یہ اعتراض، یہ بات حق سے بہت زیادہ مشابہت رکھتی ہے، لہٰذا ایک عام انسان اسے حق سمجھنے لگتا ہے، اسی لیے شبہے کو شبہہ کہا جاتا ہے۔ اس قانون کو ذہن میں رکھیے گا۔ ایک اور اہم نتیجہ کہ جب کسی شخص کو آل محمد کے چاہنے والوں اور ائمہ طاہرین کی امامت پر عقیدہ رکھنے والوں کو گمراہ کرنا ہو، راہ حق سے بھٹکانا ہو، اس کا نقصان کرنا ہو، تو کبھی کوئی شخص امام باقر علیہ السلام یا امام صادق علیہ السلام کے فرمان کے مقابلے میں علامہ اقبال کا شعر نہیں لائے گا، مولانا رومی کی کوئی حکایت نہیں لائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بات ہر شخص جانتا ہے کہ جو 12 امامی شیعہ ہے وہ اپنے امام کے فرمان پر عمل کرتا ہے، اس کے لیے باقی کسی بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ہاں، اگر کسی نے کہا کہ امام باقر نے فرمایا ہے تو اب یہ بات اس کے لیے محترم ہو جائے گی، اب یہ متوجہ ہو جائے گا، اب اس کے کان بیان کرنے والے کی طرف ملتفت ہو جائیں گے۔ لہٰذا جب بھی کوئی شخص، چاہے اپنوں میں ہو چاہے غیر میں ہو، چاہے نادانستگی یا چاہے جان بوجھ کر یہ کام کر رہا ہو، جب بھی کوئی شخص آل محمد کے چاہنے والوں کو، مذہب حقہ پر عمل کرنے والوں کو شبہ میں مبتلا کرنا چاہے گا تو کسی شاعر کے شعر سے نہیں کرے گا، بلکہ خود ائمہ طاہرین کے کلام کو آپ کے سامنے پیش کرے گا۔ ہاں، انہیں کانٹیکسٹ سے ہٹا کر ضرور پیش کرے گا، ان کی کمپلیٹ پکچر آپ کے سامنے نہیں رکھے گا، تاکہ اپنا مطلوبہ نتیجہ آپ کے ذہن تک اتار سکے اور آپ کو شبہ میں مبتلا کر سکے۔ خدا ہم سب کو محفوظ رکھے۔ ان دونوں مقدموں کے بعد آپ ایسی باتیں آج کل بہت زیادہ سنتے ہوں گے
کہ ائمہ طاہرین نے اپنے چاہنے والوں پر سے خمس کو حلال کر دیا ہے۔ اس ضمن میں ہمارے سامنے بہت سی روایات کو بھی پیش کیا جاتا ہے۔ آئیے کہ ہم اجمالی طور پر بہت تیزی سے ان تمام روایات کا تجزیہ کریں، مختصراً ان میں سے کچھ چنیدہ اور اہم روایات کا جو پیش کی جاتی ہیں ان کا تجزیہ کریں اور یہ مسئلہ اپنے ناظرین کے لیے حل کر دیں۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے میں 2 اہم روایات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، خوب توجہ کیجیے گا۔ کتاب الکافی میں یہ روایت امام معصوم سے ہے، فرماتے ہیں وَلَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَن يَشْتَرِيَ مِنَ الْخُمُسِ شَيْئًا حَتَّى يَصِلَ إِلَيْنَا حَقُّنَا۔ کسی شخص کے لیے آپ نے کچھ کمایا یا کوئی مال آپ کے پاس آیا، اس پر خمس کی شرائط پوری ہو گئی، یعنی خمس اس مال سے جڑ گیا۔ آپ کے بینک میں مثلاً کچھ مال پڑا ہے یا آپ کے پاس کچھ مال پڑا ہے اور خمس کی شرط اس پر پوری ہونے کے نتیجے میں خمس اس مال پر آ گیا۔ خمس کتنا ہے؟ 20%، 5واں حصہ۔ کیا میرے لیے جائز ہے، فقہی مسئلہ، کیا میرے لیے جائز ہے کہ میں 20% سائڈ پہ کروں اور باقی 80% سے خرچ کر دوں، یا جس مال سے خرچ کروں یا نیت کروں یہ تو میں اپنے بچے ہوئے 80% سے خرچ کر رہا ہوں، وہ 20% تو میں خمس دے دوں گا؟ نہیں، اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ جس مال سے خمس متعلق ہو جائے، جس مال پر خمس واجب ہو جائے، جب تک خمس ادا نہ کر دیا جائے اس مال میں تصرف جائز نہیں ہے۔ اور یہی بات امام اس روایت میں فرما رہے ہیں، کسی شخص کے لیے یہ حلال نہیں ہے، لا یحل لأحد، کسی بھی شخص کے لیے حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے، ان یشتری من الخمس شیئا، کہ خمس کے مال سے، یعنی جس مال پر خمس لازم اور واجب ہو چکا اس مال سے کچھ خریدے۔ کب تک یہ جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے؟ حتی یصل الینا حقنا، یہاں تک کہ اس مال میں جو ہمارا مطلوبہ حق ہے وہ ہم تک پہنچ جائے۔ وہ نکال کر الگ کر دے نہیں، بلکہ وہ ہم تک پہنچ جائے، یصل الینا، وہ ہم تک وصول ہو جائے، ہم اس کو وصول کر لیں۔ غور کیجئے گا، جب تک ہمارا حق ہم تک نہ پہنچے، امام معصوم فرما رہے ہیں، تب تک خمس کے مال سے کوئی چیز خرید نہیں سکتا۔ یہ بات واضح ہے۔ اس روایت میں صاف ظاہر ہے کہ خمس کے مال کو امام نے کیا کہا؟ حقنا، ہمارا حق۔ تمام سامعین توجہ کیجئے۔ ایک اور روایت میں راوی کہتا ہے، راوی ہے اسحاق ابن عمار، کہتا ہے کہ میں نے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سنا، امام فرماتے ہیں لا یعذر عبد اشترى من الخمس شیئا، اس شخص کو کی کوئی عذر خواہی نہیں کی جائے گی، اس کا کوئی ریزن قبول نہیں کیا جائے گا، جو شخص خمس سے کوئی چیز خریدے، یعنی ایسے مال سے جس پر خمس لازم ہو چکا ہے اس سے کسی چیز کو خریدے اور پروردگار کی بارگاہ میں یہ ریزن پیش کرے یا رب اشتریتہ بمالی، میں نے یہ چیز اپنے مال سے خریدی ہے۔ حالانکہ ٹیکنیکلی دیکھا جائے خمس نکالنے کے بعد جو 80% بچے گا وہ اسی کا ہے، لیکن خمس ادا کرنے سے پہلے اگر یہ مال میں سے کچھ خرچ کرے اور تمام تر شرائط پوری ہونے کے بعد یہ مال میں سے خرچ کرے اور یہ ریزن دے پروردگار کی بارگاہ میں روز قیامت، بار الہ تو میں نے اپنے مال سے خریدا تھا، وہ 20% تو مجھے بعد میں ادا کرنا تھا۔ مولا فرماتے ہیں کہ یہ عذر، یہ ریزن قابل قبول نہیں ہے۔ کب تک؟ حتی یأذن لہ اہل الخمس، یہاں تک کہ اہل خمس، یعنی جو لوگ صاحبان خمس ہیں، وہ اسے اجازت دے دیں، وہ اسے اذن عطا کر دیں۔ آپ نے غور کیا عزیزان گرامی؟ ان 2 روایات کو ملاحظہ کر کے ہمارے لیے یہ بات واضح ہو گئی، پہلی بات خمس امام کا حق ہے، دوسری بات جب تک امام کا، ائمہ کا اذن نہ ہو کہ جو صاحبان حق ہے، تب تک انسان خمس کے مال میں کوئی تصرف نہیں کر سکتا۔ ایسے کسی مال میں کوئی تصرف نہیں کر سکتا جس سے خمس متعلق ہو گیا ہو، جس سے آل محمد کا حق جڑ گیا ہو۔ یہ 2 روایتیں اپنے ذہنوں میں رکھیے گا۔ اب آئیے ایک سچویشن آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ مشکل یہ تھی کہ مسلمانوں کی اکثریت
آل محمد کے اس حق یعنی خمس کی یا تو عقیدہ ہی نہیں رکھتی تھی، یا اگر مانتی بھی ہو کہ ایسا کوئی واجب ہے جس میں آل محمد کا حق ہے تو عملاً خمس کو ادا نہیں کرتی تھی، بلکہ اب بھی نہیں کرتی۔ یہ بات ہر خاص و عام جانتا ہے۔ ایک بہت بڑی مشکل اس کے نتیجے میں ہم مؤمنین اور ائمہ کے چاہنے والوں کے لیے کھڑی ہوئی، اور ائمہ کے زمانے سے اٹھی۔ وہ یہ کہ جب ہم کوئی لین دین کرتے ہیں کسی ایسے شخص سے جو فقہ جعفری کو نہیں مانتا، جو ائمہ طاہرین کی امامت پر عقیدہ نہیں رکھتا، جب ایسے شخص سے ہم خرید و فروخت کرتے ہیں، ایسے شخص سے کوئی بھی معاملہ کرتے ہیں، ایسے شخص سے کوئی بھی مال، کوئی بھی شے ہمارے پاس آتی ہے، تو بعض اوقات انسان کو شک ہوتا ہے یا بعض اوقات اسے پتہ ہوتا ہے کہ یہ چیز مثلاً فرض کرتے ہیں کئی سال اس کے پاس پڑی رہی اور یقیناً اس نے امام کا، ائمہ کا حق نہیں دیا، لہٰذا اس چیز پر سے تو خمس جڑا ہوا ہے۔ آیا میں اس چیز میں تصرف کر سکتا ہوں؟ آیا میں اس تجارت کے نتیجے میں تاجر ہوں، دکاندار ہوں، دکان پر بیٹھا ہوں، ایک شخص آیا امتی ہے مگر غیر امامی ہے، امام کا حق نہیں ادا کرتا، اس نے میری دکان سے ایک چیز خریدی اور مجھے ایک رقم دی، میں اس بات کو جانتا ہوں کہ اس نے اس رقم پر سے کبھی امام کا حق نہیں ادا کیا ہوگا، یعنی اس رقم سے امام کا حق جڑا ہوا تھا جب یہ رقم اس کے پاس تھی، تو جب امام کا حق کسی مال سے جڑا ہوا ہے، میں اس مال میں تصرف کیسے کروں، میں اس مال کو خرچ کیسے کروں؟ یہ وہ بہت بڑی مشکل تھی کہ جو ائمہ کے زمانے سے اصحاب ائمہ کو پیش آ رہی تھی۔ اس کے ساتھ ایک اور بڑی مشکل، غور کیجئے گا، یہ اس سے بھی زیادہ نازک مرحلہ ہے، اس سے بھی زیادہ اہم منزل ہے کہ دین اسلام میں مختلف بادشاہوں کے زمانے میں، ائمہ کے دور میں بھی مختلف علاقے فتح کیے جاتے تھے، اور چونکہ اس زمانے میں غلاموں اور کنیزوں کا کلچر عام تھا، لہٰذا مختلف علاقوں کی کنیزیں جب وہ علاقے فتح کیے جاتے تھے تو مال غنیمت کے طور پر مسلمان اکثریتی علاقوں میں آیا کرتی تھی اور انہیں فروخت کیا جاتا تھا اور لوگ انہیں خریدتے تھے۔ اب چونکہ جنگ کے مال غنیمت پر بھی خمس یعنی 5واں حصہ امام کا حق ہے، لہٰذا اس کنیز، ایک ایک کنیز یا غلام یا جو بھی مال غنیمت آ رہا ہے، اس کی مالیت کا 5واں حصہ جب تک امام تک نہ پہنچے کسی بھی امتی کے لیے اس میں کسی قسم کا تصرف جائز نہیں تھا۔ اب چاہنے والے نے بازار سے ایک کنیز کو خریدا، وہ کنیز بعد میں اس کے بچے کی ماں بن گئی، آیا یہ نکاح، یہ ازدواجی تعلق حلال ہوا یا حرام ہوا؟ اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والا مولود پاکیزہ ولادت والا کہلائے گا یا برعکس کہلائے گا؟ یہ ایک بہت بڑی مشکل تھی کہ جس میں ائمہ کے اصحاب اور مؤمنین مبتلا ہوئے۔ تب جب مومن مشکل میں مبتلا ہوئے، مالی مشکل اور یہ طہارت مولد کی مشکل، جب مومنین اس قسم کی مشکلات میں مبتلا ہوئے تو مشکل کشاؤں کے در پر آئے، ائمہ طاہرین کے در پر آئے۔ لہٰذا ہم یہ ملاحظہ کرتے ہیں کہ کثرت سے اصحاب امام آ کر ائمہ سے اس بارے میں سوالات کیا کرتے تھے کہ مولا ہم تک کچھ مال آتا ہے تجارت کے نتیجے میں کسی بھی اعتبار سے غیر امامی شخص ہے، اور ہمیں یقین ہے اس مال میں آپ کا حق نہیں دیا گیا، آیا کیا ہم اس مال کو خرچ کر سکتے ہیں؟ آیا ہم اس مال میں تصرف کر سکتے ہیں؟ یہ وہ موقع تھے۔ اسی طرح مولا کنیز آئی، کنیز سے میرے گھر اولاد ہو گئی، اب وہ ام ولد بن گئی، میرے بچے کی ماں بن گئی، مولا اس بچے کا کیا حکم ہے؟ کیونکہ اس کنیز پر تو آپ کا حق، اس کی مالیت میں خمس نہیں ادا کیا گیا، کیونکہ یہ میں نے آپ کے غیر سے خریدی تھی۔ اب اس مشکل ترین مرحلے میں کیسے ممکن تھا کہ ائمہ طاہرین چاہنے والوں کو تنہا چھوڑ دیتے، بے یار و مددگار چھوڑ دیتے اور سختی اور پریشانی میں مبتلا رکھتے؟ لہٰذا یہ وہ موارد تھے کہ جب ان کے بارے میں ائمہ سے سوال کیا گیا، جب سوال کیا گیا، ائمہ طاہرین نے اپنے چاہنے والوں کو اطمینان دلایا، اور ان روایات کا مضمون یہ ٹھہرا کہ ہم نے تم پر سے
اس خمس کو مباح کر دیا یا حلال کر دیا۔ بعض میں امام نے ریزن یہ بتایا تاکہ تمہارا رزق پاکیزہ ہو جائے، مال پاکیزہ ہو جائے، جو پیٹ میں شکم میں جا رہا ہے وہ پاکیزہ ہو جائے۔ بعض روایات میں ائمہ نے یہ علت، یہ ریزن بیان کیا تاکہ جو تحت الشکم کے معاملات ہیں، جو نسب سے ریلیٹڈ، ازدواج سے ریلیٹڈ معاملات ہیں، وہ حلال ہو جائیں اور تمہاری نسلیں پاک و طاہر ہو جائیں، تمہاری اولادیں پاکیزہ ولادت والی کہلائیں۔ اس لیے ان اموال میں یا ان غلاموں یا کنیزوں میں کہ جن میں غیروں کے ملکیت میں ہوتے ہوئے ہمارا حق جڑ چکا تھا اور انہوں نے اسے ادا نہیں کیا، اب وہ اگر تمہاری ملکیت میں آ جائیں تو جب تک الگ سے تمہارے ہاں شرائط خمس پوری نہ ہو جائے، اس مال پر تصرف تمہارے لیے حلال ہے، اور جو گزشتہ خمس اس مال سے جڑا ہوا تھا وہ تمہارے لیے مباح ہے، وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ یہاں سے وہ کثیر روایات ائمہ سے صادر ہوئیں کہ جن روایات کے مجموعے کو، کلیکشن کو کہا جاتا ہے وہ روایات کہ جن میں خمس کو شیعوں پر حلال کیا گیا۔ یہ پوری سچویشن ہے کہ جس کے نتیجے میں وہ روایات ائمہ سے صادر ہوئی، معصومین سے صادر ہوئیں کہ جو یہ بیان کرتی ہیں کہ شیعوں پر سے اس خمس کو حلال کر دیا گیا، جو غیر کی ملکیت میں رہتے ہوئے اس پر آیا تھا، اس مال پر آیا تھا، اور اب یہ مال شیعہ کی ملکیت میں آیا، یہ کیا کرے؟ حیران ہے، پریشان ہے، یہ کیسے کاروبار کرے؟ اس کے لیے اس مال میں کسی طرح کا تصرف ہی جائز نہیں ہے، خرید و فروخت کیسے کرے؟ امام نے اس مشکل سے اپنے چاہنے والوں کو نکال دیا اور ہر زمانے میں نکالے رکھا۔ اور بدقسمتی دیکھیے کہ امام کے اس احسان اور نیکی کا، امام کے اس فضل کا بعض بدنصیب لوگوں نے یہ صلہ دیا کہ اب ان روایات کو امام کے عام چاہنے والے، کہ جو متخصص نہیں ہیں، جو اسپیشلسٹ نہیں ہیں، جو دینی علوم میں اپنی زندگی کو صرف نہیں کر سکتے، دیگر مشغولیات، دیگر ذمہ داریاں رکھتے ہیں، بعض گمراہ فکر افراد اس قسم کی ائمہ طاہرین کی روایات کو اس بیچارے چاہنے والے کے سامنے پیش کرتے ہیں اور امام ہی کے نام پر اور ان سے صادر ہوئی روایات اور کلام طاہر کی بنیاد پر اس چاہنے والے کو گمراہ کرتے ہیں۔ آیا ان کے انٹینشنز کیا ہیں؟ ہم اس وقت اس پر بات نہیں کرتے ہیں۔ آئیے کچھ روایات کا ملاحظہ کیجئے، کچھ روایات کا مطالعہ کیجئے، کچھ روایات کو سنیے، تاکہ جو پورا مقدمہ آپ کی خدمت میں، جو پوری تھیوری آپ کی خدمت میں پیش کی گئی ہے، وہ آپ کے لیے اور زیادہ واضح ہو جائے۔ کیونکہ جو لوگ خمس حلال ہونے کے دعوے دار ہیں، مکمل طور پر اصلاً خمس کے وجوب کے انکاری ہیں، وہ کبھی ان روایات کو مکمل ان کے سیاق و سباق کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش نہیں کریں گے۔ انہی روایات میں سے ایک روایت جو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، راوی کہتا ہے، یونس ابن یعقوب کہتا ہے کہ میں چھٹے سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں تھا۔ ایک تاجر آیا، ایک کپڑے کا کاروبار کرنے والا شخص امام کی بارگاہ میں آیا، چاہنے والا تھا، کہنے لگا مولا میں قربان جاؤں، ہمارے ہاتھوں میں تجارت کے نتیجے میں کچھ ایسے فائدے، کچھ ایسے مال آتے ہیں کہ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ آپ کا حق اس مال میں ثابت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مال، جب یہ بڑی مقدار میں مال آپ کے غیر کے ہاتھ میں تھا تو اس نے تو آپ کا حق نہیں دیا، اس نے تو خمس ادا نہیں کیا۔ ہم جانتے ہیں، ہمیں علم ہے کہ آپ کا حق اس سے جڑا ہوا ہے، لیکن ہم اس میں کوتاہ ہیں، ہم کیا کریں؟ مولا فرماتے ہیں، چھٹے امام کی تعبیر دیکھیے گا، تعبیر دلالت کرتی ہے کہ امام چاہنے والوں سے پر ایک احسان کر رہے ہیں، نہ کہ خمس کے وجوب کا انکار کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں ما انصفناکم ان کلفناکم ذالک اليوم، وسائل الشیعہ کی روایت، جلد 9 صفحہ نمبر 545 عربی نسخے میں۔ یہ بہت اہم جملہ ہے، کبھی ایسا نہ ہو کہ جسے خود عربی نہ آتی ہو، ترجمے پڑھ پڑھ کر ائمہ کے کلام سے نتائج نکال کر جو تقلید کا ممکن ہو، وہ اصلاً مترجم کی رائے کی اور اس کی فہم کی تقلید کر کے آپ کے عقیدے کو خراب کرے۔ امام فرماتے ہیں ما انصفناکم، ہم اپنے چاہنے والوں کے ساتھ منصف نہیں رہیں گے اگر آج کے دن، ان مشکل حالات والے دن،
یعنی جب ہمارے غیر کی سلطنت ہے اور ہم مبسوط الید نہیں ہیں، ہمارا ظاہری اختیار، ہماری حکومت نہیں ہے، لہٰذا آج کے دن ان حالات اور ان کنڈیشنز میں اگر ہم تم پر یہ بوجھ، یہ ذمہ داری ڈال دیں کہ غیر سے بھی جو مال تم تک آئے اس میں بھی پہلے ہمارا حق دو ورنہ تصرف نہیں کر سکو گے، تو تم سختی میں، تنگی میں، مشکل میں آ جاؤ گے۔ اگر ہم آج کے دن ان حالات میں تم پر یہ ذمہ داری ڈالیں تو یقیناً ہم نے تمہارے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ ایک اور روایت میں راوی بیان کرتا ہے، یہ مسئلہ اتنا کامن تھا اور پانچویں چھٹے امام کے زمانے میں نہیں، امیر المومنین کے زمانے سے۔ کیونکہ مسلمان امیر المومنین کے زمانے سے علاقے فتح کر رہے ہیں، مال اور کنیزیں آ رہی ہیں۔ چھٹے امام اپنے 3 معتبر ترین اصحاب کو مخاطب کرتے ہیں، زرارہ، محمد ابن مسلم اور ابی بصیر۔ یہ تینوں روایت کرتے ہیں پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام سے۔ امام باقر انہیں بتاتے ہیں کہ امیر المومنین نے فرمایا، یعنی ان کے زمانے سے یہ مسئلہ قابل غور رہا ہے، تشیع کے لیے ایک سوال رہا ہے۔ کیا فرمایا مولا کائنات نے؟ لوگ اپنے شکم اور تحت الشکم کے معاملات میں ہلاک ہو گئے۔ ہلک الناس فی بطونہم و فروجہم، یعنی لوگ اپنے وہ مال کے جسے وہ کھاتے ہیں اس کے اور اپنے ازدواجی معاملات کے بارے میں ہلاک ہو گئے۔ کیوں ہلاک ہو گئے؟ مولا علی سبب بیان کرتے ہیں، لأنہم لا یؤدون الینا حقنا، کیونکہ یہ لوگ ہمارے حق کو ہم تک نہیں پہنچاتے، یہی خمس۔ لیکن اس کے بعد مولا فرماتے ہیں چاہنے والے کیا کریں؟ فرماتے ہیں الا وان شیعتنا من ذلک وابناءہم فی حل، ہمارے چاہنے والے اور ان کی اولادیں اس سے حلم ہیں، یعنی ان پر ہم نے اسے تفضلاً، ان پر شفقت کرتے ہوئے حلال کیا ہے تاکہ ان کا مال اور ان کے ازدواجی معاملات پاک و پاکیزہ رہیں۔ یہ مسئلہ اتنا کامن ہو گیا چاہنے والوں میں، اتنا زیادہ عام ہو گیا، اتنے زیادہ لوگوں کو پیش آنے لگا کہ امام نے اذن عام دے دیا اور لوگوں کو حکم دیا کہ جو میری اس بات کو سن رہا ہے وہ غائب شیعہ تک اس بات کو پہنچائے۔ اتنا زیادہ عمومی اور کامن مسئلہ ہو گیا۔ ایک اور اسی قسم کی روایت کہ جس پر انشاءاللہ ہم بات کو مکمل کریں گے۔ چھٹے امام سے راوی عرض کرتا ہے، مولا ہمارے پاس کچھ اموال آتے ہیں تجارات کے نتیجے میں کہ ہم جانتے ہیں ان میں آپ کا حق جڑا ہوا ہے، ان سے آپ کا حق متعلق ہے، ان پر خمس واجب ہے اور ادا نہیں ہوا۔ امام فرماتے ہیں کہ اس مال کو فَلَمْ أَحْلَلْنَا إِذًا لِشِيعَتِنَا إِلَّا لِتَطِيبَ وِلَادَتُهُمْ وَكُلُّ مَنْ وَالَى آبَائِي فَهُوَ فِي حِلٍّ مِّمَّا فِي أَيْدِيهِمْ فِي حَقِّنَا، ہم اس مال کو حلال نہیں کرتے تم پر جس میں ہمارا حق جڑا ہوا ہے اور غیر سے تمہارے پاس آ رہا ہے، مگر صرف اس لیے کر رہے ہیں تاکہ تمہاری ولادتیں پاکیزہ ہو جائے۔ کیوں؟ کیونکہ ان اموال میں وہ کنیزیں بھی شامل تھیں جو مال تجارت یا جنگ کے نتیجے میں مال غنیمت کے طور پر آتی تھی اور لوگ ان کی خرید و فروخت کرتے تھے۔ پھر فرماتے ہیں اور ہر وہ شخص جو میرے آباء و اجداد سے محبت رکھتا ہو، ان کی ولایت پر عقیدہ رکھتا ہو، وہ ایسے مال میں کہ جس میں ہمارا حق ہے، غیروں سے ہمارے ان تک آ رہا ہے، ان سے ہمارے حق کو ہم حلال کر رہے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، جو موجود ہے، جو حاضر ہے، وہ اس شخص تک بھی پہنچا دے اس اذن عام کو کہ جو غائب ہے۔ اور اسی باب سے امام زمانہ کی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی وہ توقیع شریف بھی ہے کہ جس میں امام یہ جملہ فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا الْخُمُسُ فَقَدْ أُبِيحَ لِشِيعَتِنَا لِتَطِيبَ وِلَادَتُهُمْ، جہاں تک مال خمس کی بات ہے تو اسے ہمارے شیعوں پر حلال کر دیا گیا تاکہ ان کی ولادت پاکیزہ ہو جائے۔ امام کا یہ سبب، یہ ریزن بیان کرنا تاکہ ولادت پاکیزہ ہو جائے، بتاتا ہے کہ یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ جو ان کے آباء و اجداد سے بھی صادر ہوتی رہی کہ جس میں اس مال اور ان کنیزوں پر سے ائمہ اپنا حق چاہنے والوں کے لیے معاف کرتے ہیں فوری طور پر کہ جو غیروں سے چاہنے والوں کی ملکیت میں آئے، نہ کہ عمومی طور پر اصلاً زمان غیبت میں امام نے اپنے حق کو اور اصل خمس کی وجوب کو ہٹا دیا۔ دلیل خود اسی
عبارت سے پہلے کے چند جملے پہلے کا جملہ اسی توقی میں جو امام سے صادر ہوئی، جو کبھی یہ شبہ پیش کرنے والے آپ کو نہیں بتائیں گے کہ جو شخص ہمارے مال، ہمارے حق میں سے 1 درہم بھی کھاتا ہے، اس نے اپنے شکم کو جہنم کی آگ سے بھر لیا، ہمارا حق ادا کرنے سے پہلے طبعاً۔ آج گفتگو کو یہیں روکتے ہیں۔ امید ہے کہ مومنین کے لیے یہ بحث، یہ گفتگو واضح اور روشن ہوگی، اور اس بحث سے ہم اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ کسی نابلد، کسی کم فہم، کسی غیر عالم، غیر مجتہد، غیر مرجع، غیر عالم شخص کی بات سن کر اس کی تقلید کرنے سے بہتر یہ ہے کہ انسان ایسے شخص کی بات سنے، ایسے شخص کی تقلید کرے جس نے اپنی ساری عمر کلام اہل بیت اور وحی پروردگار کی سمجھ بوجھ میں صرف کر دی ہو، جسے ہم مجتہد اور فقیہ کہتے ہیں۔ پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ائمہ طاہرین کے تمام حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ والحمد للہ رب العالمین۔ رمضان الذي أنزلت فيه القرآن وافترضت على عبادك فيه الصيام